ایک انگریز جو مسلمان نہیں ہے اس نے کتاب لکھی اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے درجے پر کیا اور کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے امپریس ہوا ہوں تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات۔ میں نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھی لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ میں میں نے ایک بات دیکھی، بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن جو دل کو موہ لیتی ہے وہ ایک حکایت، ایک حدیث ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی وہ مدینے کے چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور جب بچے کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کو کھلاتے تھے، انہیں ہنساتے تھے۔ تجارت کے سفر سے جب بھی آتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کئی بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا، اپنے گھر سے آیا اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آجا گھر پر تیری ماں بلاتی ہے، بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا۔ مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کیا تھا، ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے، تو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے لیکن اپنے گھر میں پکار، یہاں مت پکار، اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ اگر تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، انہیں کون بیٹا کہے گا۔ میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک نان مسلم ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہرست لکھا، دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج کے ظالم کتے بھونکنے لگ گئے، حضور پاک کی ذات کو کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ انہوں نے جنگیں سکھائی ہیں، آتنک سکھایا ہے، دہشت سکھائی ہے، تم نے پڑھا کیا ہے ہمارے نبی پاک کو؟ میں بتاتا ہوں، مدینہ طیبہ میں یہ اس زمانے کا رواج تھا، جب بھی کسی کے پاس ہتھیار ہوتے تو سب سے بڑا ہتھیار تلوار۔ ایک بار ایک صحابی تلوار لٹکائے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے، تلوار کی ڈھال یعنی اس کی مٹھی اوپر کی طرف ہوتی اور اس کی انی، اس کا نوک نیچے کی طرف، سامنے اس طرح چاند کی شکل کیے ہوئے تلوار ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ تلوار اپنے بغل سے نکالو اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ لو۔ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ننگی تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو کہ دیکھنے والا تمہیں جنگ کی نوبت میں نہ دیکھے، دیکھنے والا تمہیں قاتل کی نظر میں یا لڑنے والے کی صورت میں نہ دیکھے۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ امن عالم کا مسیحا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو صرف جہاد کا لفظ کہتے ہوئے سنا ہوگا، لفظ جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان جہادی ہیں، جہادی ہیں۔ یہ لفظ جہاد بھی اگر پڑھ لیا ہوتا ان جاہلوں کو سمجھ میں آ جاتی بات۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہوتی۔ میرے آقا فرماتے جب بھی کوئی جماعت جہاد کے لیے نکل رہی ہوتی، مجاہدین کو سب سے پہلے میرے آقا یہ تعلیم کرتے، اے مجاہدین جب تم کسی علاقے میں جانا تو یاد رکھنا کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا ہے، یہ جہاد کی تعلیمات میں آج آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نصیحت کر کے بھیجتے، کبھی بچوں کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی بوڑھے کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی حمل والی عورت کو نہ پکڑنا۔ جس جنگ میں بھی جاؤ، دشمنوں کی فوج میں بھی جاؤ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، حاملہ عورتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجتے یہ بھی تلقین فرماتے، جس علاقے میں جاؤ گے وہاں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، اس عبادت گاہ کو تم توڑو گے نہیں، برباد نہیں کرو گے۔ اتنا ہی نہیں،
یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم فرماتے، جس علاقے میں تم جاؤ گے اس علاقے کے درخت کے پتوں کو بھی نہیں اکھاڑو گے، وہاں کے درختوں کو نہیں اکھاڑو گے اور پتوں کو نہیں توڑو گے۔ اتنی تعلیمات دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے بھیجتے اور ارشاد فرماتے، جو تمہارے خلاف اٹھائے بس اس کے خلاف تم بھی اٹھاؤ۔ یہ ہے جہاد کا مفہوم، یہ ہے جہاد کا مفہوم۔ میاں اگر کوئی آتنکوادی بم باندھ کر کے کہیں اڑا دیتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ سوسائیڈ اٹیک ہو سکتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس نبی پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر اللہ نے پیدا کیا ہے، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔